بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فالمفرد المنصرف ای الاسم المفرد الذي لم يكن مثنى ولا مجموعا۔ شرح جامی سبق نمبر 41، اور یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ وہ محل اعراب کی بحث کو شروع کر رہے ہیں، یا یوں کہیں کہ یہاں سے اسم متمکن کی جو 16 قسمیں ہیں ان 16 قسموں کو یہاں سے شروع کر رہے ہیں۔ اسم متمکن کی اعراب کے اعتبار سے 16 قسمیں ہیں، اور 16 قسموں کو 9 قسم کا اعراب ملتا ہے۔ وہ 16 قسمیں اور 9 قسم کے اعراب اور ان کی جو تفصیلات ہیں وہ یہاں سے بیان کر رہے ہیں، جس کو جو کہہ سکتے ہیں کہ محل اعراب کی بحث کو شروع کیا جا رہا ہے۔ اگرچہ اس محل اعراب کی بحث کو پیچھے اجمالاً لا چکے ہیں، معرب کے حکم میں بھی اور انواع اعراب کے بیان میں بھی۔ اچھا، پیچھے ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ اس کے اعراب کے حوالے سے چند تعمیمیں، 3 تعمیمیں جو ہیں وہ معرب کے حکم میں بیان ہوئی تھی۔ معرب کا حکم یہ تھا کہ اس کا آخر مختلف ہوتا ہے، مختلف عوامل کے آنے کے سبب اس کا آخر کیا ہوتا ہے؟ مختلف ہوتا ہے، اور یہ جو آخر مختلف ہوتا ہے اس کی یہ ذاتاً ہو پھر بھی ٹھیک ہے، اور صفتاً ہو پھر بھی، ذاتاً ہو پھر بھی ابو کا، صفتاً ہو پھر بھی زید، حقیقتاً ہو زید، حکماً ہو قاضی وغیرہ، اور اسی طرح جو ہے مسلمات جمع مؤنث سالم کا اعراب ٹھیک ہو گیا، یا غیر منصرف کا اعراب وغیرہ، تو یا لفظاً ہو زید یا تقدیراً ہو موسیٰ، تو اس طرح کا اعراب، تو یہ سارا اس میں آ جاتا ہے۔ یہ تقریباً 6 چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، 3 تعمیمیں، ذاتاً، صفتاً، حقیقتاً، حکماً، لفظاً، تقدیراً، تو یہ 3 تعمیمیں آ گئیں اس کے اندر۔ اس لیے کہ معرب کے آخر میں جو اعراب ہوتا ہے وہ جو ظاہر ہوگا اعراب وہ بالحرکت ہوگا یا بالحرف کے ذریعے سے معرب کے آخر میں جو اختلاف ہوتا ہے اس کو اختلاف ذاتی کہتے ہیں۔ بالحرکت کے ذریعے سے جو اعراب ہوتا ہے اس کو صفتاً کہتے ہیں۔ صفتاً جیسے زیدن دین دن جو ہوتا ہے، اور ذاتاً جیسے ابو کا، ابا کا، ابی کا، اسماء ستہ مکبرہ میں۔ اسی طرح یہ اعراب جو ہوتا ہے اس کی پھر آگے اگر یہ تینوں حالتوں میں بدل رہا ہے، یا تینوں میں نہیں بدل رہا، 2 میں بدل رہا ہے، تو اگر تینوں میں بدل رہا ہے اس کو حقیقتاً کہتے ہیں، زیدن دین دن، ٹھیک، اور اگر تینوں میں نہیں بدل رہا بلکہ 1-2 میں بدل رہا ہے، مثلا مسلماتن تین تن، احمدہ احمدو، احمدہ احمدہ، غیر منصرف، تو یہ اس طرح کا اعراب جو بعض میں نہیں بھی بدلتا بظاہر، اس کو یہاں پر جو ہے حکماً سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اچھا جی، جو تیسری چیز یہاں پر تھی کہ اگر وہ ہر ایک میں اعراب جو ہے وہ قابل تلفظ ہوگا تو اس کو ہم جو قابل تلفظ ہے اس کا نام ہم نے یہاں پر رکھا ہے لفظاً، اور جو قابل تلفظ نہ ہو اس کا نام ہم نے رکھا ہے تقدیراً۔ موسیٰ میں دیکھا نا، جانی موسیٰ، رأیت موسیٰ، مررت بموسیٰ، یہ تینوں میں تقدیراً ہی ہے۔ تو اس طرح یہ تقریباً 3 تعمیمیں جو ہم نے کی ہیں وہ اعراب کے اندر ان کو پہلے سمجھ لینا چاہیے۔ اچھا جی، اس کے بعد اگلی بات یاد رکھیں کہ یہ جو یہاں پر خلاصہ بنتا ہے وہ یہی بنے گا پھر کہ اعراب بالحرکت ہوگا یا بالحرف ہوگا، پھر ان میں سے ہر ایک حقیقی ہوگا یا حکمی ہوگا، یا لفظی ہوگا یا تقدیری ہوگا۔ ان تعمیموں کو جب آپ نے سمجھ لیا تو آگے یہ سمجھیں کہ ان میں سے ہر ایک اول جو ہے وہ دوسرے کے مقابلے میں اصل ہے، یعنی اعراب بالحرکت اصل ہے اعراب بالحرف کے مقابلے میں، ٹھیک ہے۔ اصل کیوں ہے اعراب بالحرکت؟ وجہ یہ ہے کہ
حرکات خفیف ہوتی ہیں، حروف ذرا اس کے مقابلے میں بھاری ہوتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اعراب کے جو حروف ہیں وہ جو ہیں 3 ہیں، اعراب بالحرف کے اعتبار سے 3 ہیں، واو الف یا، اور یہ تینوں جو ہیں خود حرکتوں سے بن کر آئے ہیں۔ مثلا واو 2 ضموں سے بنی ہے، الف 2 فتحوں سے بنا ہے، یا 2 کسروں سے بنی ہے، تو اصل تو وہ حرکتیں ہو گئیں پھر نا، جن سے یہ بن کر آئے ہیں۔ اچھا، اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو حکمی کے مقابلے میں حقیقی اصل ہے، حقیقی اصل ہے حکمی کے مقابلے میں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو مدلول ہے نا، فاعلیت، مفعولیت، مجروریت، یہ 3 ہیں۔ تو مدلول 3 ہیں، تو اصل پھر یہ ہے نا کہ ان پر دلالت کرنے والے بھی پھر کتنے ہوں؟ 3 ہی ہوں، رفع، نصب، جر، یہ پیچھے گزرا بھی ہے۔ تو لہٰذا اب وہ تینوں اگر ظاہر ہو رہے ہیں، بالکل واضح ہو کے آ رہے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں وہ حقیقی ہیں اور حقیقی اصل ہیں۔ اور اگر وہ تینوں صورتوں میں مکمل واضح ہو کے نہیں آ رہے، ایک آدھ میں چھپ کے آ رہے ہیں، تو پھر وہ حکمی کے درجے میں چلے جائیں گے، جیسے غیر منصرف کا اعراب اور جمع مؤنث سالم کا اعراب۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو لہٰذا جب مدلول 3 ہیں تو اصل یہ ہے کہ ان پر دلالت کرنے والے رفع، نصب، جر وہ بھی کتنے، دال اور علامات بھی کتنے ہوں؟ 3 ہوں، تاکہ کوئی علامت دوسرے کے تابع نہ ہو۔ تیسری جو چیز ہے لفظی تقدیری۔ اب لفظی جو ہے وہ تقدیری کے مقابلے میں اصل ہے، کیونکہ اعراب علامت بنتا ہے، اور علامت میں اصل تو یہ ہے نا کہ وہ ظاہر ہو کر آئے، تو لفظوں میں ظاہر ہو کر آتی ہے، تقدیری میں چھپ کر آتی ہے، تو اس لیے لفظی اصل ہو گئی تقدیری کے مقابلے میں۔ یہ ساری بحث جب آپ بطور تمہید کے سمجھ چکے ہیں، تو اب یہ سمجھیے کہ اعراب بالحرکت اعراب بالحرف کے مقابلے میں چونکہ اصل تھا، اس لیے پہلے اعراب بالحرکت کو بیان کیا ہے، اور اعراب حقیقی حکمی کے مقابلے میں اصل تھا تو حقیقی کو مقدم کر دیا ہے۔ اعراب بالحرکت حقیقی، وہ یہاں پر اس کو پہلے مقدم کر دیا یہاں پر۔ اچھا، اب جب آپ یہ سمجھ گئے تو یہ سمجھیے کہ وہ جو 16 قسمیں ہیں اور ان کے 9 اعراب ہیں، ان کو یہاں سے پھر شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے جو آیا ہے وہ ہے اعراب بالحرکت حقیقی، بالحرکت بھی ہے اور حقیقی بھی ہے۔ بالحرکت کا مطلب وہی رفع، نصب، جر کی صورت میں آئے گا۔ حقیقی کا مطلب تینوں حالتوں میں ظاہر ہو کر آئے گا، تابع نہیں ہوگا کسی کے۔ اچھا، اعراب بالحرکت حقیقی 2 قسموں کا یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ یہاں تو 2 قسمیں کہی جا رہی ہیں، تیسری کو اس میں ضم کیا جا رہا ہے، بلکہ دوسری کو ضم کیا جا رہا ہے۔ 2 قسمیں کون سی کہی جا رہی ہیں؟ مفرد منصرف صحیح، ٹھیک، اور جاری مجرا صحیح کو اس کے اندر ڈالا جا رہا ہے، اور جمع مکسر منصرف۔ تو اب دیکھیں، جاری مجرا صحیح جو ہے اس کو مفرد منصرف میں صحیح میں داخل کیا ہے۔ صحیح میں داخل کر مفرد منصرف صحیح یعنی قسم اول میں قسم ثانی کو قسم اول میں داخل کر کے 1 شمار کیا ہے، اور جمع مکسر کو الگ تو 2 قسمیں کہہ دیے، وگرنہ آپ دیکھیں باقی کتابوں والے ان کو 3 شمار کرتے ہیں۔ گویا پہلا اعراب جو ہے، اعراب کون سا؟ بالحرکت بھی ہو، حقیقی بھی ہو، یہ 16 قسموں میں سے پہلی 3 قسمیں لے لیتی ہیں، مفرد منصرف صحیح، جاری مجرا صحیح، اور جمع مکسر منصرف، یہ لے لیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب جب اس کو بھی آپ نے سمجھ لیا تو آگے چلیے جی، یہاں مفرد منصرف صحیح، جاری مجرا صحیح اور جمع مکسر منصرف، ان تینوں کا اعراب کیا ہو گیا؟ اعراب بالحرکت ہوگا، لفظوں میں بھی ہوگا، حقیقی بھی ہوگا۔ اعراب بالحرکت ہوگا، لفظوں میں ہوگا، حقیقی بھی ہوگا، تابع نہیں ہوگا، لفظوں میں بھی ہوگا۔ کیا مطلب؟ رفع کی حالت میں ضمہ لفظی ہوگی، نصب فتح لفظی کے ساتھ ہوگا، جر وہ کسرہ لفظی کے ساتھ ہوگا، جانی زیدن، رأیت زیدن، مررت بزیدن۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، تو ہوا دلون، یہ جاری مجرا صحیح کی، یا ہوا ظبیٌ، وہ ہرن ہے، وہ ڈول ہے۔ ٹھیک، رأیت دلون، رأیت ظبیًا،
مررت بزبین مررت بدلوین. تو تینوں میں دیکھیں آپ اعراب اسی طرح جانی رجال رأیت رجالا مررت برجال. تو یہ تینوں کا اعراب میں نے بیان کر دیا ہے. یہ بالحرکت بھی ہے، لفظی بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حقیقی بھی ہے. تابع نہیں ہو رہا بلکہ بالکل تینوں میں واضح ہو کر آ رہا ہے. اب جو انہوں نے قیودات بیان کی ہیں ان قیودات کو آپ سماعت فرما لیں. قیودات میں مثلا قسم اول پہ آیا ہے مفرد. مفرد کی قید لگا کر تثنیہ اور جمع کو نکال دیا ہے، کیونکہ تثنیہ اور جمع کا اعراب بعد میں آ رہا ہے. اسی طرح منصرف کی قید لگا کر غیر منصرف کو نکال دیا، اس کا اعراب بھی بعد میں آ رہا ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو اس کو قسم ثانی میں اگر جو انہوں نے یہاں بنائی ہے جمع مکسر، اس کی قید لگا کر انہوں نے مفرد کو بھی نکالا ہے جمع مکسر سے، اور کیونکہ اس کا ذکر تو پہلی قسم میں ہو چکا. تثنیہ کو بھی نکالا ہے کہ اس کا اعراب آگے آ رہا ہے. اچھا، اور مکسر کی قید لگا کر سالم کو نکالا ہے، جمع مذکر سالم کو نکال دیا ہے، اس کا اعراب بھی آگے آ رہا ہے. خود جمع مذکر سالم کا اعراب بھی آ رہا ہے، اور جمع مذکر سالم مضاف ہو جائے یا متکلم کی طرف اس کا اعراب بھی آگے آ رہا ہے. منصرف کی قید لگا کر غیر منصرف کو نکال دیا ہے. ٹھیک ہے. جاری مجرا صحیح کیا ہوتا ہے؟ قائم مقام صحیح جس کو ہم کہتے ہیں، جس میں صحیح تو نحویوں کے ہاں صحیح اور ہوتا ہے نا، جس کے لام کلم کے مقابلے میں حرف علت نہ ہو، وہ صحیح ہے. فاعل کا وہ اعتبار نہیں کرتے، صرف لام کا کرتے ہیں. صرفی جو ہے فاعل لام تینوں کا اعتبار کرتے ہیں، ان کے مقابلے میں حرف علت نہ ہو. نحوی جو ہے صرف لام کلم کا اعتبار کرتے ہیں کہ حرف علت نہ ہو. جیسے زیدن، اب عین کے مقابلے میں تو حرف علت ہے لیکن لام کے مقابلے میں نہیں ہے. اچھا، اور جاری مجرا صحیح اس کو کہتے ہیں کہ جس کے لام کلم کے مقابلے کا حرف علت ہو بھی لیکن اس کے ماقبل ساکن ہو. ماقبل ساکن ہونے کی وجہ سے پھر بھی گزارا چل سکتا ہے. دلون ظبیون، ڈول اور ہرن. اچھا جی، اسی طرح جب آپ نے ان کی قیودات کو بھی پڑھ لیا اور قیودات احترازیہ کس سے احتراز ہے اس کو بھی پڑھ لیا، آگے چلیے. الاسم المفرد، الاسم کی عبارت لا کر مفرد کا موصوف ذکر کر دیا ہے. ٹھیک ہے. مفرد کا موصوف کون ہے؟ اسم مفرد ہونا چاہیے. الذی لم یکن مثنی ولا مجموعا، یہ بھی عبارت کا ایک سوال کا جواب ہے کہ بھائی آپ عبداللہ مفرد تو نہیں ہے، وہ تو مرکب اضافی غیر مفید ہے، تو اس کو مفرد پھر بھی اس پر اعراب ہم دیکھتے ہیں کہ بالحرکت حقیقی آ جاتا ہے اس کے اوپر، تو مفرد تو نہیں ہے، مرکب اضافی ہے. یہ جواب دیا کہ مفرد چار چیزوں کے مقابلے میں آتا ہے. مرکب کے مقابلے میں، جیسے کہ کلمہ کی بحث میں ہم نے پڑھا، وہاں مفرد مرکب کے مقابلے میں، اور مضاف یا شبہ مضاف کے مقابلے میں جیسے کہ منادہ کی بحث میں آئے گا. ٹھیک ہے. اور جملہ کے مقابلے میں جیسے کہ تمییز کی بحث میں آئے گا، اور تثنیہ اور جمع کے مقابلے میں جیسے یہاں پر آپ دیکھ لیں، یہاں اس مقام میں ایسے ہی ہے. تو لہٰذا مفرد سے مراد یہاں پر ہم نے تثنیہ جمع کو نکالا ہے، وہ مفرد مراد ہے جو تثنیہ جمع کے مقابلے میں ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، لہٰذا عبداللہ مرکب اضافی کو آپ جہاں شمار بھی کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم نے تو وہ مراد ہی نہیں دیا، ہم نے تو مفرد کے مقابلے میں وہ مفرد مراد دیا ہے جس کے مقابلے میں تثنیہ جمع ہوتا ہے. اچھا، پھر یہاں پر ایک سوال ہوا کہ اسماء ستہ مکبرہ اس معنی کے اعتبار سے تو مفرد ہوتے ہیں مگر ان کا یہ اعراب نہیں ہوتا، پھر بھی ان کا اپنا اعراب ہوتا ہے، تو ان کا اعراب بالحرف ہوتا ہے، یہ والا اعراب کیوں نہیں ہوتا؟ حالانکہ ان پر بھی اس معنی کے اعتبار سے وہ مفرد ہی ہوتے ہیں. ابن، ہمن، فمن مفرد ہی ہیں نا، تو ان پر بھی مفرد منصرف صحیح والا اعراب ہونا چاہیے. تو جواب یہ ہے کہ ہماری مفرد سے مراد وہ مفرد جو لفظاً اور معناً دونوں اعتبار سے مفرد ہو. اسماء ستہ مکبرہ جو آپ نے مثال پیش کی ہے وہ لفظاً تو مفرد ہے مگر معناً تثنیہ ہیں. ان کا معنی تعدد پر دلالت کرتا ہے. کیسے کرتا ہے؟ مثلا ابن، ابن کس کو کہتے ہیں؟
جس کا بیٹا ہو تو اب جو ہے ابن پر دلالت کرتا ہے۔ اخ کس کو کہتے ہیں؟ جس کا کوئی بھائی ہو تو اخ پر دلالت کرتا ہے۔ فمن منہ کس کا؟ منہ والے کا ہوتا ہے تو منہ والے پر دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح آپ باقی چیزوں کو بھی قیاس کر لیں تو معنی کے اعتبار سے تعدد کو بتا رہے ہوتے ہیں اسماء ستہ مکبرہ، ٹھیک ہے۔ اَيَ الَّذِي لَمْ يَكُنْ بِنَاءُ الْوَاحِدِ فِيهِ سَالِمًا، یہ بھی ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ مکسر کو جمع کی صفت بنانا درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جمع مکسر میں کسر جو ہوتی ہے وہ جو ٹوٹا ہوتا ہے وہ تو واحد کا وزن ٹوٹا ہوتا ہے، جمع کا تو نہیں ٹوٹا ہوتا، تو جمع مکسر کیوں کہا آپ نے؟ واحد مکسر ہوتا ہے، اس کے اندر واحد کا وزن ٹوٹا ہوتا ہے نا جمع مکسر کے اندر۔ مکسر کی تعریف ہی یہ ہے کہ جس کے اندر واحد کا وزن ٹوٹا ہوا ہو۔ تو جواب دو ہیں، ایک جواب یہ ہے کہ جمع مکسر کا لغوی معنی مراد نہیں ہے جو آپ نے لیا ہے، اصطلاحی معنی مراد ہے جس میں واحد کی بنا وزن سلامت نہ ہو، تو اس لیے وہ معنی مراد لیا ہم نے، تو بس اس لیے ادنا ملابست کی وجہ سے، تعلق کی وجہ سے ہم نے اس کو کیا کر دیا، جمع کو جمع مکسر کہہ دیا۔ آپ لغوی معنی لے کر اعتراض کر رہے ہیں، ہم نے اصطلاحی لیا ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ آپ صفت میں جا کے پڑھیں تو صفت کی دو قسمیں ہیں، صفت بحالی ہی وہ نہیں مراد یہاں پر، صفت دوسری ہے صفت بحال متعلق ہی، تو یہاں صفت بحال متعلق ہی مراد ہے کہ جمع مکسر کو بظاہر جمع مکسر ہونا نظر آ رہا ہے، لیکن اصل میں اس کے تعلق متعلق جو واحد ہے اس کے وزن ٹوٹنے کی طرف اشارہ ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں جانی رجل عالم ابوہ، آیا میرے پاس ایک شخص ایسا کہ اس کا والد عالم ہے، ٹھیک ہے، والد کیا ہے؟ عالم ہے، تو یہ صفت بحال متعلق ہی ہے۔ آگے ہے فالاعراب فی ہذین القسمین، اس عبارت میں یہ بتا رہے ہیں کہ ان دونوں قسموں کے اعراب کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے، کیوں دیا اس کو یہ اعراب؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دونوں قسمیں دو اعتبار سے اصل تھیں، اس لیے اعراب بھی وہ دیا جو دو اعتبار سے اصل تھا۔ یہ تو ہو گیا اس کا جواب۔ اب اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ تفصیل اس کی یہ ہے کہ قسم اول میں دیکھیں تو مفرد تثنیہ جمع کے مقابلے میں اصل ہے، اور وہ دونوں اسی سے بنتے ہیں، تثنیہ جمع مفرد سے بنتے ہیں۔ منصرف غیر منصرف سے کے مقابلے میں اصل ہے، کیونکہ اصل اسماء میں آپ نے پڑھا ہے انصراف ہوتا ہے، تو منصرف اصل ہوا۔ اچھا، جمع مکسر جمع سالم کے مقابلے میں اصل ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ واحد اور جمع میں تغایر معنوی ہوتا ہے، اور جو تقاضا کرتا ہے کہ ان دونوں میں تغایر لفظی بھی ہونا چاہیے۔ تو تغایر لفظی علی وجہ الکمال اگر دیکھیں تو وہ جمع مکسر میں ہوتا ہے، جمع سالم میں نہیں ہوتا تغایر لفظی، لفظوں میں تغایر۔ جمع سالم میں تو ایک جیسے ہوتے ہیں، مسلمن مسلمون، واو نون ہٹائیں تو مسلمن واحد نظر آتا ہے۔ تو تغایر لفظی اعلی وجہ الکمال کس میں ہوتا ہے؟ تغایر معنوی کے ساتھ ساتھ وہ جمع مکسر میں ہوتا ہے، اس لیے یہ جمع مکسر اثر ہو گیا۔ تو لہٰذا یہ جو جمع سالم ہے گویا اس ضابطے کے مطابق وہ خلاف اصل ہوا ہے، اس کے ضابطے کے خلاف ہوا ہے کہ اس میں تغایر لفظی ہمیں نظر نہیں آتا، اس لیے جمع مکسر جمع سالم کے مقابلے میں اصل ہوگی۔ اسی طرح منصرف غیر منصرف کے مقابلے میں جب اصل ہے، ہم جمع مکسر کو بھی منصرف کہتے ہیں نا، تو بہرحال یہ دونوں قسمیں دو اعتبار سے اصل ہیں۔ پھر تو ان کو جو اعراب دیے وہ اعراب بالحرکت حقیقی لفظی وہ بھی دو اعتبار سے اصل ہے۔ اعراب بالحرکت وہ بھی اصل ہے اعراب بالحرف کے مقابلے میں، اعراب حقیقی وہ بھی حکمی کے مقابلے میں اصل ہے، بلکہ اس میں لفظی بھی آتا ہے، یہ تین اعتبار سے اصل ہے، تو لفظی بھی وہ اصل ہے تقدیری کے مقابلے میں۔ قولہ بضمۃ رفعا، ماتن کی اس عبارت پر ایک خارجی اعتراض ہے، اور وہ یہ ہے کہ متون کے اندر تو اختصار ہونا چاہیے، اور اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ آپ یوں کہتے بضمتی والفتحتی والکسرتی، اتنا کہہ دیتے، آپ نے رفعا نصبا وجرا اس طرح کی لمبی عبارت لے آئے، تو جواب دیا کہ رفعا وغیرہ کی قید اگر نہ لگاتے تو پھر مبنی ہونے کا وہم ہوتا، کیونکہ آپ نے پیچھے پڑھا تھا ضمہ فتح کسرہ یہ حرکات بنائیہ میں ان کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، تو کوئی اس کو مبنی سمجھ لیتا، حالانکہ ہم تو معرب کی بحث میں چل رہے ہیں، تو کثیر الاستعمال ہیں مبنی میں حرکات بنائیہ کے طور پر۔
تو اس لیے رفعا نصباً و جرن کہا ہے تاکہ، کیونکہ رفع نصب جر آپ نے پڑھا ہے وہ القابات ہیں کس کے جی، کس کے القاب ہیں؟ معرب کے، تو وہم کا ازالہ ہو گیا۔ پھر اعتراض ہوا اگر وہم سے ہی بچنا تھا تو آپ یوں کہہ دیتے بالرفع والنصب والجر، پھر بھی اختصار بھی ہو جاتا اور ساتھ وہم سے بھی بچ جاتے۔ جواب دیا کہ اعراب الحرف کا جو وہم ہے وہ اپنی جگہ قائم رہتا ہے، کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بالرفع والنصب والجر متبادر جو یہاں پر ذہنی اعتبار سے ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو بالحرکت مراد لیں، تو بالحرکت تو آ جاتا، بالحرف نکل جاتا، اس لیے یہاں پر ہم نے بالحرکت کے ساتھ بالحرف کو بھی لانا تھا، تبھی یہ ہم نے اس طرح کی ترتیب اپنائی۔ ای حالت الرفع رفعا و نصبا و جرا، یہاں سے ترکیب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ رفعا نصبا و جرا یہ کیا بنتے ہیں ترکیب میں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ حال ہیں نہیں بن سکتے، مفعول فی ہیں نہیں بن سکتے، مفعول مطلق ہیں نہیں بن سکتے، تینوں پر اعتراض کیا ہے اور جواب دینے والے نے تینوں بنا کے پھر دکھائے ہیں۔ مثلا اگر ہم دیکھیں تو آپ یہ کہیں مفعول فی بنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں بن سکتے، کیوں؟ مفعول فی ظرف ہوتا ہے اور یہ نہ ظرف زمان ہے نہ ظرف مکان ہے۔ حال نہیں بن سکتے اس لیے کہ حال ذوالحال پر محمول ہوتا ہے مگر یہ حمل نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے؟ یہ اس لیے کہ یہ حال بنیں گے اس طرح بنیں گے نا، بالضمتی کا متعلق فعل نکالا جائے گا نا، یعربانی، اور اس صورت میں پھر تثنیہ کی جو ضمیر ہوگی اس سے مفرد منصرف صحیح اور جمع مکسر یہ دو مراد ہوں گے نا تثنیہ میں، اور اس تثنیہ کی ضمیر سے یہ دونوں حال بنیں گے، تو رفع نصب کا جو مفرد منصرف اور جمع مکسر منصرف پر حمل نہیں ہو سکتا، رفع نصب جر کا یہ مفرد منصرف صحیح اور جمع مکسر کے اوپر حمل نہیں ہو سکتا، حالانکہ حمل ہو جانا چاہیے۔ پھر مثلا یوں کہہ سکتے ہوں ہم المفرد المنصرف رفع، الجمع المکسر رفع، حالانکہ ایسے تو نہیں کہہ سکتے، ہم یوں کہہ سکتے ہیں المفرد المنصرف مرفوع، کیوں کہہ سکتے ہیں؟ رفع تو پھر بھی نہیں کہہ سکتے، یہاں تو آپ نے رفعا نصبا و جرا لایا ہوا ہے۔ اچھا، مفعول مطلق بھی نہیں بن سکتے، مفعول مطلق اس لیے نہیں بن سکتے تو کہ پہلا وہ اور پہلا فعل جو ہیں وہ ہم معنی ہم مادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہوتے ہیں ان کا معنی مادہ، اور اس پر مشتمل ہوتا ہے، مثل اشتمال کل کے اوپر جز کے جیسے، اور یہاں پہلا فعل اگر نکالیں یعربانی مقدر تو اس کا معنی یعربانی اور رفعا نصبا ان کا تو بالکل ہی مادہ اور معنی الگ ہیں، تو نہیں بن سکتے مفعول مطلق۔ اچھا جی، جواب میں یہ مجیب یہ کہہ رہے ہیں کہ تینوں بن سکتے ہیں، صرف عبارتیں ہم نے مقدر نکالنی ہوں گی۔ مفعول فی بنائیں گے تو آپ کا اعتراض یہ ہے کہ ظرف زمان مکان نہیں ہے، تو ہم یہاں پر حالت کا لفظ لے آئیں گے، حالت، تو عبارت محذوف میں مضاف کے حذف مضاف کے قبیل سے یہ عبارت ہوگی، یوں ہوگا حالت الرفعی، حالت الرفعی، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، تو یہ معرب ہوتے ہیں سات ضمے کے رفع کی حالت میں، حالت یہ اب بن سکتے ہیں مفعول فی۔ اچھا، اور اگر اس کو حال بناتے ہیں وہ بھی بن سکتا ہے، یہ مصدر مبنی المفعول ہو جائے گا نا، تو عبارت یوں بنے گی فالمفرد المنصرف والجمع المکسر والمنصرف يعربان بالضمة حال كونهما مرفوعين وبالنصب حال كونهما منصوبين وبالجر حال كونهما مجرورين، تو منصوبین مجرورین مرفوعین یہ ہم کیا کر لیں گے، تثنیہ کے اعتبار سے ان کو اس میں مفعول بنا دیں گے، تو بس اب بن سکتے ہیں۔ تو رفع ساتھ معنی مرفوع کے ہو کر ذوالحال پر محمول ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا مفعول مطلق بنا سکتے ہیں وہ بھی، تو عبارت حذف مضاف کے اعتبار سے نکالیں یا حذف موصوف کے اعتبار سے نکالیں، دونوں طرح کی باتیں نکال سکتے ہیں۔ مثلا یعربان بالضمۃ اعراب رفع، یہ حذف مضاف کے طور پر ہے، یعربان بالضمۃ اعرابا رفعیا یہ حذف موصوف کے اعتبار سے ہے، تو تینوں بن سکتے ہیں۔ تو یہ یہاں تک ہمارا سبق مکمل ہوا، یہاں تک ہم نے مفرد منصرف صحیح اور اس کے ضمن میں جاری مجرا قائم مقام صحیح اور جمع مکسر منصرف، ان تینوں کو ہم نے مکمل کیا۔ آگے دوسری قسم آ رہی ہے کس کی بھائی، اس میں متمکن کے
اعراب میں سے جو اس کی قسمیں ہیں 16 اقسام میں سے تو چوتھی قسم آ رہی ہے۔ اعراب کے 9 قسم کے اعراب میں سے دوسرے قسم اعراب کی والی قسم آ رہی ہے۔